کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد اقصی کہاں واقع ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسجد اقصی کے کتنے حصے ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مسجد اقصی کا ذکر قرآن پاک میں کن الفاظ میں کیا گیا؟ مسلمانوں کے لیے شہر یروشلم، بیت المقدس یا القدس تاریخی لحاظ سے بے حد اہمیت کا حامل مقام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس میں، جبکہ دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں آباد کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، جن کا لقب اسرائیل بھی تھا۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے دیگر پیغمبر اسی سرزمین میں پیدا ہوئے یا باہر سے آ کر یہاں آباد ہوئے۔ اس مناسبت سے یہ خطہ زمین پیغمبروں کی سرزمین کہلایا۔ ہجرت مدینہ سے 3 سال قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کے حوالے سے بھی اس مقام کی اہمیت مسلمہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام خانہ کعبہ سے یہاں پہنچے تھے اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر کچھ ان الفاظ میں کیا ہے: وہ ذات پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب بندے کو مسجد حرام سے اس مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ مسجد اقصی جو کہ فلسطین کے شہر یروشلم، عربی نام بیت المقدس یا القدس میں واقع ہے اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یعنی آغاز اسلام میں مسلمان مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ 2 ہجری میں قبلہ کی تبدیلی کا فرمان ربی یوں نازل ہوا: یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم اس قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ 1948 سے پہلے یہ علاقہ فلسطین کہلاتا تھا۔ اس کا دارالحکومت بیت المقدس تھا۔ بیت المقدس کو اسرائیل یروشلم کہتے ہیں۔ یہ شہر یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ خلافت عثمانیہ تک فلسطین کی آزاد حیثیت کسی نہ کسی طور پر برقرار تھی، لیکن مسلمانوں کو کمزور دیکھ کر انگریزوں اور فرانسیسیوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور 1948 میں یہاں کے بیشتر علاقے پر جبراً اسرائیلی ریاست قائم کی گئی۔ 1967 میں اسرائیل کے نسل پرست یہودیوں یعنی صہیونیوں نے بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے 1917 میں فلسطینی خطے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس خطے میں اس وقت عرب مسلمانوں کی آبادی 90%، جبکہ یہودیوں کی آبادی صرف 10% تھی۔ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت تک دونوں یعنی عرب مسلمان اور یہودی امن کے ساتھ رہتے تھے، لیکن ایک سازش کے تحت برطانیہ نے یہودیوں کے لیے فلسطین میں قومی گھر کی تشکیل کا منصوبہ پیش کیا تو فلسطین کے مسلمانوں نے اس منصوبے کو رد کر دیا کیونکہ فلسطین مسلمانوں کا وطن تھا۔ اس کے بعد سوچی سمجھی سازش کے تحت اس خطے میں یہودیوں کی آبادی میں بہت تیزی سے اضافہ کیا گیا اور 1920 کی دہائی سے لے کر 1940 کی دہائی کے دوران خطے میں باہر سے آنے والے یہودیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ کیا جاتا رہا۔ طاقتور عیسائی ممالک کی سازش کے تحت یہودیوں کے قومی گھر کے نام پر 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ لیا۔ اس کے تحت طے ہوا کہ ایک ٹکڑا یہودی ریاست اور ایک فلسطینی ریاست، جبکہ یروشلم یعنی بیت المقدس 10 سال کے لیے ایک بین الاقوامی شہر میں رہے گا، کیونکہ مسلمانوں کے علاوہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی یہ شہر تاریخی اہمیت کا حامل تھا۔ یہودیوں نے اس فارمولہ کو فوراً تسلیم کر لیا، لیکن عربوں نے اس فارمولے کو مسترد کر دیا۔ اس کے بعد برطانوی حکمرانوں نے فلسطینی مسلمانوں کی تمام تجاویز مسترد کرتے ہوئے 1948 میں امریکہ کی شہ پر فلسطین میں اسرائیل نام کی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ یہودیوں کا ایک نسل پرست گروہ صہیونی کہلاتا ہے۔ صہیونی ساری دنیا کے یہودیوں کو فلسطین کی سرزمین میں قائم کی گئی زبردستی کی ریاست اسرائیل میں آباد کرنے کے منصوبے کے تحت ایک تنظیم چلا رہے ہیں۔
یہ صهیونی فلسطینی مسلمان کو ان کی زمینوں اور گھروں سے زبردستی نکال کر باہر کرتے ہیں اور ان جگہوں پر یہودیوں کو آباد کرتے ہیں۔ ان کا ایک مقصد مسجد الاقصی پر قبضہ کرنا بھی ہے۔ برطانیہ اور امریکہ کی سازش کے خلاف فلسطینیوں کی مخالفت اور جنگ آزادی آج تک جاری ہے۔ اس جنگ میں لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا ہے یا شہید کر دیا گیا ہے۔ پوری دنیا اسرائیلی جارحیت اور ظلم کے خلاف ہے، لیکن اسرائیل کو سپر پاور امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ اگرچہ فلسطین کی آزادی کی جدوجہد گزشتہ 80 سال سے جاری ہے، تاہم حالیہ ظلم و تشدد اور ہمباری کے پیچھے قصہ یہ ہے کہ شہر الاقدس بیت المقدس کا ایک بہت قدیم محلہ شیخ اجراح کے نام سے مشہور ہے کہ محلہ مسجد اقصی کے بالکل قریب ہے اور 28 گھروں پر مشتمل ہے۔ ان گھروں میں 500 کے قریب مسلمان آباد ہیں، جنہیں زبردستی ان کے گھروں سے بے دخل کرنے کے لیے اسرائیلی فوجی نہ صرف مسلمانوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں بلکہ بمباری بھی کر رہے ہیں۔ شیخ الجراح کے فلسطینی صدیوں سے اس جگہ مقیم ہے اور مسجد کی چار دیواری کے قریب ہونے کی وجہ سے مسجد کے محافظ بھی ہیں۔ یہ بہادر مسلمان اسرائیل کی مسجد اقصی اور اس سے معلقہ دیگر مقدس مقامات پر اسرائیل کے قبضے کی ہر سازش کو ناکام بنانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ ان بہادر فلسطینیوں کا ایک نعرہ ہے لنرحل، یعنی ہم نہیں جائیں گے۔ مسجد اقصی کا تفصیلی تعارف۔ حرم قدس یا حرم شریف عربی نام الحرم القدسی شریف، یہ ہزاروں سال سے انبیاء کی تعمیر کردہ مذہبی مقامات کے باعث نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ مسلمان جب قبلہ اول اور مسجد اقصی کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ پوری وسیع چار دیواری ہے جسے وہاں کے مقامی مسلمان حرم شریف کہتے ہیں۔ اس چار دیواری کا کل رقبہ تقریباً 144 ایکڑ ہے، یعنی یہ فٹ بال کے بڑے بڑے 35 میدانوں کے برابر ہے۔ اس چار دیواری کے اندر 200 کے قریب مختلف تاریخی آثار ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد مقامات، احاطے، باغات، چبوترے اور نماز کے لیے مخصوص جگہیں ہیں، اور یہ سب مسجد اقصی کا حصہ ہیں۔ الجامع القبلی قدیم مسجد الاقصی۔ مسجد الاقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مقامی مسلمان اسے مسجد الاقصی یا الحرم القدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا، نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جانے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کی استعمال ہوتی تھیں۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں سے قبلہ اول کو آزاد کروانے کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں اور 1187 میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو عیسائیوں کے نام نشانات سے پاک کر دیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب بین قبلہ کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود منبر بھی نظر آتش ہو گیا جسے صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے اگر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ قبۃ الصخرہ یروشلم کا بیت المقدس میں مسجد اقصی کے قریب موجودہ ایک تاریخی چٹان کے اوپر سنہری گنبد کا نام ہے۔ یہ 8 پہلو عمارت پچھلی 13 صدیوں سے دنیا کی خوبصورت ترین عمارتوں میں شمار ہو رہی ہے۔ یہ حرم قدسی شریف کا ایک حصہ ہے۔ عربی میں کتبہ کا مطلب گنبد اور صخرہ کا مطلب چٹان ہے۔ گنبد کے نیچے چٹان سے معراج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر جبرائیل کے ہمراہ آسمانوں کی طرف گئے اور نماز کے بارے میں احکامات لے کر آئے۔ 630 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر بن الخطاب نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد اس علاقے کو صاف کیا اور وہ چٹان واضح ہوئی۔ حضرت عمر نے اس چٹان پر یہ سنہری گنبد والی مسجد تعمیر کروائی۔ اس کے ساتھ مسجد اقصی ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اموی خلفیہ عبد الملک بن مروان نے 685 عیسوی اور 691 عیسوی کے درمیان کثیر سامرائے سے چٹان کے اوپر گنبد تعمیر کرایا جو فن تعمیر کا ایک عظیم الشان شاہکار ہے۔ دنیا اسی گنبد کو قطبہ صخرہ کے نام سے جانتی ہے۔ قبۃ السلسلہ یا گنبد زنجیر۔ قدیم یروشلم میں قبۃ الصخرہ کے ساتھ ہی ایک الگ گنبد ہے۔
یہ حرم قدسی شریف کی قدیم ترین عمارتی ڈھانچوں میں سے ایک ہے۔ یہ کوئی مسجد یا مزار نہیں ہے، لیکن یہ نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل معلومات۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔